بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدائے حق کشمیر نیوز کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران عباسی۔ آج بولتا کشمیر عمران عباسی کے اس پروگرام کے اندر جس طرح کہ آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ آج ارشد شریف کے جو قتل ہے، ان کی شہادت ہے، اس کے اوپر پورے سوشل میڈیا میں جو ہے قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں اور ہر طرف ان کے لیے افسوس کیا جا رہا ہے، اور جو بھی درد دل رکھنے والا انسان ہے وہ اس قتل پر غمزدہ ہے۔ ناظرین، سوچا میں بھی اس کے اوپر بات کروں اور اس کے قتل کے حوالے سے جو مختلف جو شکوک و شبہات جو پیدا ہو رہے ہیں، سوالات جنم لے رہے ہیں، اس کے اوپر بات کر سکوں، کیونکہ ایز اے جرنلسٹ، ایز اے صحافی، ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں جو عوام کے احساسات جذبات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں۔ ہمارے چینل کا بھی یہی مقصد ہے۔ تو اس وقت سوشل میڈیا کے اندر، کیونکہ جب ان کا قتل ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ 23 تاریخ کو رات 10 بجے کے بعد ان کا قتل ہوا ہے، اور ارشد شریف جو ہیں وہ کچھ لوگوں کے مطابق لندن تھے، لندن میں نہیں تھے، وہ دبئی میں تھے، کیونکہ جو صحافی ہیں ان کے ذرائع سے انہوں نے معلوم کیا، انہوں نے کہا کہ وہ لندن میں موجود تھے اور ان کو حکومت کی طرف سے اور اداروں کی طرف سے یہ دبئی والوں کو کہا گیا تھا کہ اس بندے کو ہمارے حوالے کریں۔ اور ارشد شریف صاحب کو جب کہا گیا کہ آپ کو جو ہے ہمارے لیے مسئلہ ہے تو آپ خود ہی چلے جائیں یہاں سے، بہتر ہے کہ ہم آپ کو ڈیپورٹ کریں۔ تو ارشد شریف کو جب ڈیپورٹ کیا گیا تو اس وقت ناظرین یہ بات سامنے آئی ہے کہ ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ وہاں سے کینیا گئے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ حکومت کو اب بات سامنے رکھنی چاہیے ہے کہ کیا حکومت کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی ہے یا کسی بھی ادارے نے ان سے بات کیا، ان کو لانے کے لیے ان کو بھی یہ بتانا چاہیے کون تھے۔ پھر اب جب ان کو بھیجا گیا وہاں پہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جب تک اس کی تحقیقات ہوتی، کسی کو بھی مورد الزام ٹھہرانا درست نہیں ہے۔ اس کی تحقیقات جو ہے وہ شفاف ہونے کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ اور ارشد شریف کو جس طرح سے سر میں گولی ماری گئی ہے، پہلے تو یہ کہا گیا کہ وہ جو ہے وہ ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں، خبر پہلی جو فرسٹ خبر چلی۔ اس کے بعد یہ چلا جی کہ وہ جو ہے منشیات وغیرہ یا اس طرح کے کام میں وہ گاڑی بھاگ رہی تھی، اس کے پیچھے جو ہے وہاں قتل کیا۔ پھر تیسرا جو آخری جو پاکستانی میڈیا کے اوپر نشر ہوا کہ ان کو قتل کیا گیا ہے۔ گاڑی جو تھی وہ گاڑی ایک بچہ اغوا ہوا تھا اور بچے کے اغوا کے حوالے سے اس گاڑی کے حوالے سے اطلاع تھی، اور اس طرح کی گاڑی تھی اور اس کے اوپر انہوں نے جو ہے فائر کی۔ اب اسٹیٹ سے کوئی کہتے ہیں فائر ہوا ہے، کوئی کہتے ہیں پیچھے سے فائر ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارشد شریف کو اگر گولی مارنی تھی تو ارشد شریف کو کیوں ماری گئی؟ دیکھیں، آپ کو بڑی میں طریقے سے یہ چیز سمجھانے کی کوشش کروں گا، ٹیکنیکل طریقے سے۔ پولیس نے ارشد شریف کو مار کر کیا ملنا تھا؟ اس سے گاڑی تو نہیں رکتی تھی، وہ ڈرائیور کو ٹارگٹ کرتے، کیونکہ ڈرائیور جب ٹارگٹ ہو جاتا ہے خود بخود وہ ارشد شریف کو بھاگنا ہی نہیں پڑتا تھا، ڈرائیور کو ٹارگٹ کرنا چاہیے تھا، پولیس کو کرنا تھا۔ سب سے پہلے تو پولیس کا یہ کام تھا کہ وہ ٹائر بریسٹ کرتے، ٹائر کے اوپر وہ فائر کرتے، تو کسی کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پھر کینیا کی جو پولیس ہے اس کی جو ریپوٹیشن ہے اس کے حوالے سے جو ہے الجزیرہ نے جو ہے ڈاکومنٹری تیار کی ہوئی ہے، اور ان کا ٹریک ریکارڈ ان کی پولیس کا ٹھیک نہیں ہے، اور وہ پولیس جو ہے اس کا ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ عجیب قسم کا وہ ملک ہے، وہاں پہ کوئی یعنی جو بھی بندہ چلا جائے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور جس شہر میں یہ تھے، جو میں نے رپورٹس میں دیکھا ہے، اس میں یہ جرائم پیشہ جو لوگ ہیں ان کی آماج گئے۔ اب یہ ہے کہ ارشد شریف کو جو نشانہ بنایا گیا ہے، وہ جو تصاویر آئی ہیں اس میں یہ بائیں سائڈ پہ جو کان کے بالکل اوپر جو جگہ یہاں پہ ان کو فائر کیا گیا اور ان کو گولی سیدھی سر پہ لگی ہے۔ تو جس بندے نے بھی یہ ماری ہے، پولیس والے جو انکشاف کر رہے ہیں، ان پولیس والوں کو کینیا کی حکومت جو ہے وہ قانون کے کٹارے میں لائے اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے اس بندے کو گولی ماری ہے۔ دیکھیں، انسانی جان بہت قیمتی ہوتی ہے، اور اس طرح سے اگر انسان، وہ بھی ایک پاکستان کا سٹیزن ہے اور ایک جو ہے جرنلسٹ ہے، اور پوری دنیا میں ارشد شریف کا نام ہے۔ آپ دیکھیں ملینز میں ان کے جو ہے وہ ویوز، لوگ ان کو دیکھتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے شخص کو اس طرح سے سر عام کینیا کے اندر گولیاں ماری جائیں، اور پھر دیکھا جائے تو ایک اچھا جو سامنے آیا کہ وزیر اعظم نے بھی رابطہ کیا ہے، اور ارشد شریف صاحب کی جو والدہ ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ خدا را میرے بیٹے کو کسی طریقے سے لایا جائے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، قسم سے رونا آ جاتا ہے جب بندہ دیکھتا ہے ان کی والدہ کو، پھر اس حادثے کو جب دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان 50 سال عمر تھی ان کی، لیکن انہوں نے جس طرح سے جرنلسٹ سے جرنلسٹ کام کیا، جب پاک انڈیا کے درمیان جب وہاں پہ طیارہ گرا تھا انڈیا کا، تو فرسٹ صحافی تھے جو وہاں پہ پہنچے تھے، ملک کے وہ وفادار تھے۔
تو ایز اے کشمیری میں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں، جو بھی اپنے ملک سے وفاداری کرتا ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں، اس کو سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ پھر ایک ایسا صحافی جو عام آدمی کی آواز کو بلند کرتا ہو، جو عوامی حقوق کے لیے بات کرتا ہو، تو اس طرح سے بہت زیادہ افسوس بھی ہوتا ہے۔ اور کیا وجہ بنی کہ وہ یہ ملک چھوڑ کے بھاگ گئے اور وہاں پہ بھی ان کو قتل کر دیا گیا۔ آخر کیا اس طرح کے جو محرکات ہیں ان کو سامنے آنے چاہیے، اصل حقائق سامنے آنے چاہیے۔ اگر یہ حقائق سامنے نہیں آتے ہیں تو پھر عوام کے اندر مختلف جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ سوالات اس طرح سے جنم لیں گے اور یہ بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ اگر اس طرح سے لوگ مارے جائیں گے، قتل ہوں گے، تو پھر میرے خیال میں ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ پیدا ہوگا کہ میرے یہ ملک ہے، اس کے اندر سیف رہنا مشکل ہے۔ باہر بھی قتل ہوا ہے لیکن یہ ایک بڑا لمحہ فکری ہے، اس کے لیے پاکستانی گورنمنٹ کو، اداروں کو کوشش کرنی چاہیے اصل حقائق سامنے آ سکے۔ باقی ان کے بھائی کی جو آپ کو پتہ ہے کہ ایکسیڈنٹ میں، اور پھر ایک ہی دن ان کے والد اور بھائی کا جنازہ اٹھا، اور وہ ایک گھر میں 2 جنازے ایک ہی دن میں ہو جائیں، پھر اس فیملی کے لیے کتنا بڑا، پھر والدہ کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہوا ہوگا۔ اور آج پھر ان کا جوان بیٹا جو اس کو کس طرح سے بے دردی سے قتل کیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ارشد شریف صاحب باحثیت صحافی، باحثیت انسان، باحثیت مسلمان ہمارا ایک حصہ تھے، اور صحافی برادری جو ہے وہ ان کا اپنا، دیکھیں ہمارا کنبہ ہے، وہ اس کا حصہ تھے۔ تو ان کے لیے عام عوام جتنی دکھ میں ہے، ہر آدمی ان کے لیے تکلیف میں ہے کہ دیکھیں صحافت کرنا بہت آسان کام نہیں ہے۔ جس طرح سے گولیاں ماری جاتی ہیں یہ ایک لمحہ فکری، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ مافیا کو بے نقاب کیا جائے، لیکن جب مافیا کو جب راستہ نہیں ہوتا وہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، اور یہ شہادت ہماری منزل بھی ہوتی ہے ہمارے لوگوں کی۔ آج یہ ثابت ہو گیا، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ صحافت ایک آسان چیز ہے، مائک اٹھا کے بندہ بازار میں چلا، یہ صحافت بہت مشکل کام ہے، اور یہ کرنا اتنا مشکل ہے، اس میں آپ کا اپنا رشتہ تعلق ختم ہو جاتا ہے، آپ کا کوئی دوست نہیں رہتا ہے اس فیلڈ کے اندر۔ ہمیں پتہ ہے ہماری کتنی دشمنی ہے، ہمیں کس طرح سے گرفتار کروایا جاتا ہے، ہمیں مالی طور پہ کتنا نقصان پہنچایا گیا۔ میں اپنی آپ کو مثال دوں تو بہت زیادہ ڈیمیج کیا گیا، لیکن پھر بھی ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے حوالے سے شفاف تحقیقات کی جائیں اور یہ اصل حقائق سامنے لا جائیں کہ ارشد شریف کو کیوں قتل کیا گیا۔ اب ارشد شریف کا جو قتل ہے، جب تک یہ سامنے اس کی اصل شفاف حقائق نہیں آتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں ہر ادارہ، ہر شخص وہ گلٹی لوگوں کو نظر آئے گا جو اس میں، جن کے خلاف وہ بات کرتے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے کلیئر لوگوں کو ہونا چاہیے، عوام کو شفاف تحقیقات کر کے اس کے حوالے سے آگاہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ارشد شریف صاحب کی یہ شہادت قبول فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی والدہ، ان کی فیملی کو اللہ پاک صبر دے، اللہ پاک ان کو صبر دے۔ اور اب بہت افسوس ہے، اور میں اس پہ مزید بات کرنا میں سمجھتا ہوں میرے لیے مشکل ہو چکا ہے، میں اب اور اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا ہوں۔ اسی پہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔